السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، شکریہ۔ سر، میرا ریپ ہوا ہے، میرے گھر والے نہیں مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں جھوٹ کہہ رہی ہوں، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پلیز آپ میری بات کا یقین کریں، میں آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں، میری مدد کریں۔ میرا نام مہناز ہے، ہم 2 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن امی ابو نے ہمیں بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ ہماری زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ میں اسکول کے زمانے سے ہی ٹاپر رہی ہوں، کالج اور یونیورسٹی میں بھی ٹاپ کرتی رہی ہوں، اسی لیے مجھے ایک کمپنی میں جاب مل گئی، مجھے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑی۔ میری بڑی بہن جو کہ گھر میں ہی رہتی ہیں، ان کا رشتہ ہم نے قریب کے رشتہ دار جو کہ رشتے میں چچا لگتے تھے ان کے ہاں کیا ہوا ہے، اور اسی سال ان کی شادی بھی ہے۔ اس لیے میں ابو کے ساتھ مل کر محنت کر رہی ہوں تاکہ میری بڑی بہن ریحانہ باجی کی شادی اچھے طریقے سے ہو جائے، کیونکہ میرے ہونے والے بہنوئی بہت ہی لالچی طبیعت کے مالک ہیں، مگر کیا کریں، باجی انہیں بہت پسند کرتی ہیں۔ میری کمپنی میں آئے دن بزنس میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اس دن بھی میٹنگ تھی اور مجھے پریزنٹیشن کے لیے جلدی جانا تھا، اس لیے میں جلدی تیار ہو کر آفس پہنچ گئی، اور سب اچھے سے ہو رہا تھا۔ میری پریزنٹیشن بھی بہت اچھی رہی۔ اس سے فارغ ہو کر میں اپنے کیبن میں جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے باس نے بلایا اور فائل لے کر ان کے پاس آفس میں پہنچی۔ ان سے ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ سر نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے عجیب سا لگا، میں نے برا محسوس نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے غلطی سے لگ گیا ہو، مگر جب انہوں نے بات کرتے کرتے میری کمر پر اپنا ہاتھ رکھا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بہت حساس لڑکی ہوں جو کہ غلط اور صحیح دیکھ کر چلتی ہوں۔ میں باس پر ایک دم چیخنا شروع ہو گئی تو سارے سٹاف کو پتہ چل گیا، اور اسی غصے میں گھر کی جانب جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے یونیورسٹی کا ایک دوست مل گیا۔ اس نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تو بولا آؤ میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے ابھی کچھ ہی دور گاڑی چلائی تھی کہ اس نے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، تو میں نے اسے کہا ابھی گاڑی روکو، میں یہیں اترنا چاہتی ہوں۔ وہ بولا رات ہو رہی ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں بولی مجھے یہیں اتارو، اور اس نے مجھے گاڑی سے اتار دیا اور خود چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پیچھے سے ایک اور کار آئی اور میرے پاس آ کر رکی۔ گاڑی میں سے 2 لوگ نکلے، انہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں چیختی چلاتی رہی پر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ رات کی تاریکی میں میری آواز کون سنتا؟ وہ لوگ مجھے ایک جنگل میں لے گئے، وہاں جا کر انہوں نے میری عزت لوٹ لی۔ وہ 4 آدمی تھے، انہوں نے شراب پی رکھی تھی، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو گئی تھی۔ میں بڑی مشکل کے ساتھ روڈ تک پہنچی اور ایک رکشے میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئی۔ گھر والے میرے انتظار میں پہلے ہی تھے کہ ابھی تک نہیں آئی۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے انہیں رات کو ہونے والے واقعے کے متعلق بتایا۔ گھر والے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میرا کوئی ریپ بھی نہیں ہوا، مگر میں یہ بات کیسے مان لوں؟ جو مجھ پر گزری ہے وہ تو میں ہی جانتی ہوں۔ کسی نے میری بات کا یقین نہ کیا تو میں نے جا کر خود ہی پولیس میں رپورٹ درج کروا دی کہ مجھے انصاف دلوائیں۔ وہ لوگ اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے میرے والدین اور ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھی اور بہت اذیت میں دن گزر رہے تھے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کا کوئی یقین کیوں نہیں کر رہا، اور مجھے ہی جھوٹا کہہ رہے ہیں سب۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی اور مجھے ایک اور ڈاکٹر کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اتنے دن بعد ہم نہیں بتا سکتے۔ ابھی میرا کیس چل ہی رہا تھا کہ ایک اور لڑکی کے ریپ کی خبر آئی اور اس لڑکی کی موت ہو چکی تھی۔ پولیس کو میری بات کا کچھ یقین ہوا۔ پولیس نے دوبارہ میرے امی ابو کو بلا کر پوچھا تو اس بار میرے امی ابو نے کہا ہاں ہماری بیٹی سچ کہہ رہی ہے۔ ہمارے ہونے والے داماد نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے یہ بات کسی کو بولی تو وہ رشتہ توڑ دیں گے، اس لیے ہم خاموش تھے، اور اسی ڈر سے ہم نے ڈاکٹر کو بھی منع کر دیا تھا کہ مہناز کے سامنے یہ نہ کہے کہ اس کا ریپ ہوا ہے۔ اب تو باجی ریحانہ نے خود ہی رشتہ توڑ دیا، اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس بدنامی سے ہماری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم صرف اپنی بیٹی کا رشتہ بچانے کے لیے خاموش تھے۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی اور آخر کار ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جو رات کو شراب کے نشے میں راہ چلتی بچیوں کو اغوا کرتے
اور ان کے ساتھ زنا کرتے تھے، اور میں نے ان کے خلاف گواہی دی اور ان مجرموں کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔